بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، عید الفطر، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا۔ سب کو گزشتہ عید مبارک ایک بار پھر۔ ناظرین، اس وقت جو وطن عزیز پاکستان کی صورتحال ہے، اس میں گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ پی ڈی ایم جو ایک مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے، اس میں ایک یا دو جماعتوں کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتی، لیکن باقی تمام جماعتیں مذاکرات چاہتی ہیں، اور اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے کوششیں کی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت کی طرف سے جو احکامات آئے اور جو عدالت نے کہا، اور جو عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے، وہ بڑی ہی افسوسناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے۔ اللہ کے بعد زمین پہ انصاف دینے والا سب سے بڑا ادارہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، یعنی پاکستانیوں کے لیے۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے جو کچھ ان دنوں میں ہو رہا ہے، اور پھر اس کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور ہم ایک ایسی کیفیت میں ہیں جس سے جتنی جلدی نکلا جائے اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے نکلنا چاہیے۔ حکومت اپنے تحفظات رکھتی ہے، تحریک انصاف اپنی بات کرتی ہے۔ ایک اعتماد کا فقدان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے، اس میں بہت زیادہ، بالخصوص جو ماضی میں تحریک انصاف نے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اس وقت سے تلخی بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے، اور اب تو تلخ حالات ایسے ہیں کہ آپس میں بیٹھنے کی بھی گنجائش کم بنتی ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں گزشتہ روز تحریک انصاف اور حکومتی جماعتوں کے قائدین بیٹھے ہیں۔ دونوں نے بہت اچھی باہر نکل کر گفتگو کی ہے، جو اس کو ایک مثبت سمت کہا جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رویے مثبت کر لیں، ہم اپنے انداز مثبت کر لیں، تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہمارے رویوں کی تلخیاں قومی سطح پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری قیادت اس چیز کا احساس کر لے کہ پاکستان کو اس وقت معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ جس اجتماعیت کی ضرورت ہے، جس وحدت کی ضرورت ہے، وہ بات چیت سے، مذاکرات سے مل سکتی ہے، وہ تشدد اور تصادم سے نہیں مل سکتی۔ ہم نے تو بار بار ماضی میں بھی عرض کیا ہے، اور اب بھی عرض کر رہے ہیں کہ سیاسی قائدین، مذہبی قائدین ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور ایک میثاق پاکستان کریں، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، پاکستان ترقی کی طرف جائے۔ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے، کبھی اپنے دوستوں سے کہنا پڑتا ہے۔ اس سے کیسے نکلیں گے؟ اس سے تب ہی ہم نکل سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ایک جامع حکمت عملی مرتب کریں۔ اس وقت نہیں سنی گئی، لیکن اس وقت کے قائد حزب اختلاف اور آج کے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جب
دعوت دی تھی عمران خان صاحب کو کہ آئے مساق معیشت کرتے ہیں، تو اس وقت اگر یہ کام کر لیا گیا ہوتا تو آج پاکستان معاشی طور پر ان حالات میں نہ ہوتا۔ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں لوگ سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہمیں ماحول بنانا ہوگا، اور اگر ہم نے ماحول اچھا کر لیا تو آپ یقین کریں پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پریشانی والا مسئلہ ہو۔ انشاءاللہ بہت ساری توقعات ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا حل نکلے گا جس سے ملک و قوم کے لیے بہتری پیدا ہو، اور ہماری قیادت کو یہی سوچنا چاہیے کہ ملک و قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے ایسے اقدامات اٹھانے ہیں جس سے پاکستان بہتر ہو۔ ہماری انائیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے وطن کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں یہ زور حکومت پہ دیا جاتا ہے، وہاں پر یہ زور تحریک انصاف پہ بھی دیا جانا چاہیے کہ وہ بھی اپنے رویے میں تلخی کی بجائے، اپنے رویوں میں تلخی کی بجائے محبت پیدا کریں، اپنے رویے میں مفاہمت لے کر آئیں، اپنے رویے میں بات چیت کا جو اسلوب ہے اس کی طرف آگے بڑھیں۔ اور اگر دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں پاکستان کے لیے تو اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی اور برکت ہوگی، اور پاکستان ایک ترقی کی طرف آگے بڑھے گا، تنزلی سے باہر آئے گا۔ اس وقت ہمیں ہر میدان میں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں معاشی میدان میں بھی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرتی میدان میں بھی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاقی میدان میں بھی محنت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ کی تو اللہ پاک کے فضل و کرم اور احسان سے انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی جانب جائے گا، یہ معاملات حل ہوں گے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر محنت کر کے ان کے لیے ان کا مستقبل جو ہے اس کی واضح سمت متعین کریں۔ یہ ناظرین آج کے سیاسی حالات کے حوالے سے تھا۔ ناظرین دو تین چیزیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حج کے حوالے سے ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے۔ اس وقت بہت زیادہ جو ہمارے شہید مفتی عبدالشکور صاحب تھے وزیر مذہبی امور، ان کی محنت سے ایک وزارت خزانہ نے بڑی قربانی دے کے حجاج اکرام کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن جو توقعات کی تھی کہ باہر سے بھی پاکستانی حج کے لیے اپلائی کریں گے وہ اس طرح نہیں پوری ہوئی۔ ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں، لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہوا، اور اس کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ نئے وزیر مذہبی امور جو ہیں محترم سینیٹر طلحہ محمود صاحب، وہ بڑے محنتی ہیں اور بہت زیادہ ان کا دین سے، اہل اللہ سے تعلق ہے۔ وہ کوشش میں ہیں کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ پاکستان اپنا سارا کوٹا جو ہے وہ استعمال کر لے، ہمارے حجاج پہنچ جائیں بیت اللہ میں۔ لیکن یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جس کا اللہ کو منظور ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے پہنچ جائے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال یا اس سے پہلے حج جو تھا وہ 5-6 لاکھ روپے میں تھا۔ اب ایک شخص کے اوپر حج ان سالوں میں وہ صاحب استطاعت تھا، 5-6 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا، جتنا حج پہ خرچہ ہے، ٹکٹ کا، وہاں کا، گھر کا، اس نے حج نہیں کیا، کوتاہی کی۔ اب اس وقت ہو گیا 11 لاکھ۔ اب جب 11 لاکھ ہو گیا ہے اور اس کے پاس وہی 5-6 لاکھ ہے، تو اب یہ کیا کرے؟
یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب ایک بار آپ کے پاس آپ صاحب استطاعت تھے، آپ کے پاس پیسے تھے، حج آیا اور آپ نے حج نہیں کیا، تو حج تو اب آپ کے اوپر ہے۔ جس وقت آپ کے پاس پیسے آ جائیں آپ جا کے حج کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شخص جو صاحب استطاعت تھا اس نے حج نہیں کیا اور پھر حج مہنگا ہو گیا، تو پھر ہوگا یہ کہ اس شخص کو وصیت کرنی ہوگی کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو پیچھے میرا حج بدل کروایا جائے، اور اگر وہ فوت ہو گیا اور پیچھے والوں کو وصیت بھی نہیں کی تو پھر بھی اس کا پیچھے والوں کو حج بدل کروانا چاہیے۔ یہ آپ مسئلہ سمجھے؟ میں ایک بار پھر سمجھا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے حج 5-6 لاکھ روپے میں تھا یا 7 لاکھ میں تھا، اس سال 11-12 لاکھ میں ہے۔ ایک شخص اس وقت صاحب استطاعت تھا، اس کے پاس پیسے تھے، صاحب نصاب تھا، اس کو حج پہ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کوتاہی کر دی، وہ حج پہ نہیں گیا۔ اب جب وہ حج پہ نہیں گیا، اس نے کوتاہی کر دی، اب پیسے زیادہ بڑھ گئے تو حج اس کے اوپر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بری ہو گیا، نہیں، اللہ نے اس کو ہمت دی، من استطاع الیہ سبیلا، طاقت دی، اب اس نے کوتاہی کی تو جرم تو اس کا ہے، رب نے تو اس کو پیسے دے دیے۔ اب جب اس کے پاس پیسے آ جائیں اسے حج کرنا ہوگا، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین کو حج بدل کروانا چاہیے اسے۔ ناظرین، آخری بات، ہمارا برادر ملک سوڈان ہے، اس وقت وہاں صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ سوڈان کی 2 فورسز آمنے سامنے ہیں اور بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک اسلامی ملک میں اس طرح کی صورتحال پوری امت کے لیے تکلیف دہ ہے۔ جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوڈان میں اگر مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، تو ہم پاکستان والے کچھ بھی نہ کر سکیں، دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ سعودی عرب اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ہدایات پر اب تک ہزاروں افراد سوڈان سے سعودی عرب جو ہے وہ لائے جا چکے ہیں، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ہم اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، سعودی عرب کی حکومت کا، قیادت کا۔ اور سعودی عرب سیز فائر کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کو بھی۔ مسلم دنیا میں پرابلم ہی یہ ہوئی ہے کہ ہم آپس میں جگڑ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کمزور کیسے ہوئے ہیں؟ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے۔ یہ ایک افسوسناک اور کربناک صورتحال ہے۔ آج پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں جمعہ کے خطبات میں بھی اپیل کی جائے گی کہ سوڈان کی قیادت آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کو حل کر لے، لوگوں کا خیال کرے۔ اور ہماری ویسے بھی اپیل ہے اسلامی دنیا کے اکابرین سے کہ وہ آگے آئیں اور اس معاملے کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔